عمران خان کا احتجاج کرنے کا اعلان، ایک بڑی شخصیت نے نون لیگ کو چھوڑ دیا۔ آخر وجہ کیا بنی؟ 2 مریم، 1 نواز شریف سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ لندن میں احتجاج کرنے والے کی فیملی کے اوپر ڈرل سے حملہ اور سوراخ کیے گئے۔ پاکستان کو مشکل ترین وقت کے اندر کس نے چھوڑ دیا؟ آج کی گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سب سے پہلے جس کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ 2 مریم، 1 نواز شریف جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ وفد کے اندر میاں صاحب بھی موجود، مریم صاحبہ بھی موجود، مریم اورنگزیب بھی موجود، نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر بھی موجود، اور مریم صاحبہ کا پنجاب کا چیف سیکرٹری بھی موجود۔ اور پاکستان کے اندر دھند، عوام مشکل میں، جبکہ وزیر ماحولیات جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیگ اٹھا کے سڑک کے اوپر چل رہی ہیں، اور وہ بیگ بھی زمین کو ٹچ کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر طنز کیا، ویڈیو بنائی، انہیں اذیت دی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنان، وہ بھی صرف 2 لوگ پورے سوئٹزرلینڈ کے اندر سے آئے، جھنڈا لے کے آئے اور کہا یہ دیکھو وہ ہیں میاں محمد نواز شریف جن کی وجہ سے پاکستان روشن ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اور جب وہ جس طرح سے چیخ چلا کے کہہ رہے تھے تو میں تو ویڈیو دیکھ کے ڈر ہی گیا کہ کہیں میاں صاحب کے اوپر پھر سے تو نہیں کوئی حملہ آور ہو گیا۔ تو بڑی دیر کے بعد پتہ چلا نہیں، یہ نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں۔ میاں صاحب جا کے اس کو دلاسا دینے لگے، انہوں نے کہا بھائی صبر کرو، ایسی بھی کوئی بات نہیں، کیوں اتنے زور سے چیخ چلا رہے ہو؟ بات یہ نہیں ہے، بات اصل کرنے والی یہ ہے کہ ملک کے اندر دھند ہے، پاکستان مشکل میں ہے، پنجاب مشکل میں ہے، اور مشکل وقت کے اندر ہمارے گلے نہ خراب ہو جائیں۔ ہمارا گلا پہلے سے خراب ہے تو خود سوئٹزرلینڈ چلے گی، اور وزیر ماحولیات جو ہیں وہ اس لیے ساتھ ہیں، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہیں برف باری نہ ہو جائے سوئٹزرلینڈ میں، کہیں یہاں پہ دھند نہ پڑ جائے۔ تو ہم نے اس ملک کے ماحولیات کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور ڈاکٹر بھی ساتھ ہیں، کہیں کمی پیشی ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ ملک کا دیوالیہ ہو چکا، عوام مشکل میں ہیں، یہ اپنے ڈاکٹر، چیف سیکرٹری، وزیر ماحولیات، گارڈ، گن مین، سب لوگوں کو ساتھ رکھ کے گھوم رہے ہیں۔ تو اب یہ جو مشکل وقت ہے پاکستان کے اندر، جس میں دھند کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو دھند ہے آپ یاد رکھیے کہ اللہ کرے ایسے نہ ہو، کم از کم ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ سے، روڈوں کے اوپر دھند سے مر جائیں گے۔ پھر لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اس دھند کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، ٹریفک کا نظام درم برم ہے۔ اور کسی بھی ملک کے اندر، میں انگلینڈ کی مثال دیتا ہوں، اگر یہاں پہ دھند ہو، دھند کے باعث ٹریفک سلو ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، تو 1 منٹ میں کئی لاکھوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، چونکہ وہ تجارت لے کے، وہ جو تجارتی سامان لے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے نوکریوں پہ پہنچنا ہوتا ہے، جنہوں نے روزانہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ اگر چیزیں ڈیلے ہو جائیں تو اس چیز کا اثر پوری اکانومی کے اوپر پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر دھند ہے اور اس کا کوئی سدباب کرنے کو نہیں، اور سدباب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ علماء جو ہیں وہ فتوے دے رہے ہیں، بھائی جان یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اپنی نالائکی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے کہ دھند ہے تو آپ اس کی وجہ سے باہر نہیں نکلیں۔ تو یہ پلاننگ آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی، آپ نے اس کے اوپر کوئی حکمت سے کام نہیں لیا۔ جن اداروں نے کام کرنا تھا وہ لوگوں کو پکڑنے میں، جکڑنے میں، جیلوں میں ڈالنے میں، چوریاں کرنے میں، اقتدار کے اندر آنے کے اصول کے لیے فارم 45 کو 47 میں بدلنے کے لیے کام کرتے رہے۔ تو مشکل وقت میں حکومت پاکستان کو چھوڑ کر فرار ہوئے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ جس وزیر ماحولیات کا کام پنجاب میں اسموک کو کنٹرول کرنا ہے، عوام کے لیے اقدامات کرنے ہیں، وہ جنیوا میں وزیر اعلیٰ کے 3 درجے کی ملازمہ بنی ہوئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کا بیگ اٹھانے کا کام کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے اپنا بیگ اٹھانے والے کو بھی سینئر وزیر سمیت کئی وزارتیں دے رکھی ہیں۔ ساتھ ہی دیکھیے کہ چیف سیکرٹری پنجاب جنیوا میں مریم نواز کے ہمراہ یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کا جنیوا میں اگر وہ گلے کا علاج کروانے گئی ہیں تو چیف سیکرٹری کا ساتھ میں کام کیا؟ مریم نواز تو علاج کی غرض سے اور اوپر پرائیویٹ دورے پر سوئٹزرلینڈ گئی ہیں، مگر یہ صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جاننے گئے ہیں کہ اسموک کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، ان لوگوں کی اپنی عیاشیں ختم نہیں ہو رہی، ملک کے اندر عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، عوام سموک سے دوچار ہیں، اور یہ اپنا لاؤ لشکر لے کے سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کو عظمیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھیے خواجہ سعد رفیق جو ہیں، سننے میں آیا ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ خبر کر سے چل رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق جاوید ہاشمی کے بعد دوسرے مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں جس وقت
مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیل کر کے مشرف دور میں سعودی عربیہ چلے گئے تھے اور خصوصی طیارہ آیا تھا. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب 10 سال تک ایگزائل میں رہے اور ان کا ایگزائل کیا تھا آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب کے پاس ٹھہرے رہے. پھر انہوں نے کہا لوہے کے چنے ہیں ہم چھپائے نہیں جائیں گے, لیکن وہ لوہے کے چنے جو تھے وہ چھپا لیے گئے اور آج لوہے کے چنے اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ثابت ہوئے جو کہ چھپائے نہیں جا رہے. تو خواجہ سعد رفیق کو آفت دی گئی کہ آپ فارم 47 میں آپ کو بدل دیتے ہیں, ہم لطیف کھوسہ صاحب کو ہروا دیں گے, آپ آئیں اور حکومت کا حصہ بنے. تو انہوں نے انکار کیا کہ میں ایسے نہیں کروں گا. جب پہلی بار لطیف کھوسہ الیکشن لڑے اور خواجہ سعد رفیق جو پچھلی ماہ سے لے کے آج تک نصف صدی سے جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اگر وہ ہار چکے ہیں اور پھر لطیف کھوسہ جیت گئے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری نالائکی ہیں جس کے باعث ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو خواجہ سعد رفیق باضابطہ طور کے اوپر اعلان کب کریں گے؟ اور اگر سعد رفیق جیسا بندہ بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے لیے درپے ہے تو اس سے سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کی جو حیثیت, اہمیت, سیاست, یہ سارا عمل کتنا باقی رہ چکا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور خواجہ سعد رفیق کا مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا یا ایسا ارادہ کرنا اور ایسا کہنا, آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 25% نون لیگ کا مطلب ہے خواجہ سعد رفیق. تو اگر خواجہ سعد رفیق بھی چلے گئے تو اس کے بعد باقی کی کون کون لائن میں لگے گا, اس سے پہلے بھی ایک طویل فہرست ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, محمد زبیر ہیں اور بے شمار ایسے نام ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اب دیکھیے دوسری جانب جہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں مسلم لیگ نون کو لوگ چھوڑ رہے ہیں, وہیں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ احتجاج کریں گے اور انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اس ضمن میں آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی لانگ مارچ کرنے کی تاریخ کا اعلان دوں گا, جس کے بعد عوام کو باہر نکلنا پڑے گا اور دھرنا بھی دیا جائے گا اور لانگ مارچ کر کے یہ حتمی ہماری کال ہوگی. تو اس نظام سے جان چھڑانی ہے, ہمیں عدلیہ کے اوپر جو قبضہ کیا گیا اس کے اوپر بولیں گے, جو فارم 45 کو 47 میں بدل کے یہ حکومت زبردستی بنائی گئی اس کے خلاف ہم بولیں گے, جو ہمیں غیر قانونی طور کے اوپر جیلوں میں رکھا گیا, میرے جو ورکرز ہیں اس وقت اور میرے جو پارٹی کے دیگر رہنما ہیں ان کی آزادی کے اصول کے لیے ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کریں گے. اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ لندن کے اندر جب احتجاج ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, اور وہ جو ایک نوجوان ہے اس نوجوان کی فیملی کو پاکستان کے اندر پکڑا گیا اور ڈرل مشین کے ساتھ ان کے جسم میں سوراخ کیے گئے. اب چونکہ یہ گریٹ بریٹن ہے, یہاں پہ آپ جمہوری اپنا آزادی کا, مذہبی اور شخصی آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے جب جیسے چاہیں حدود اور قیود کے اندر رہ کے احتجاج کر سکتے ہیں. تو جب لندن میں احتجاج کر لیا اور یہاں سے خبریں پھیلائی گئیں کہ لوگوں کو ڈیپورٹ کریں گے, ایسے ہوگا, فلاں چیز ہو جائے گی, تو جب یہ عمل پورا نہ ہو سکا تو لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اس نوجوان کی فیملی کو پاکستان میں پکڑا گیا اور پکڑ کے ان کے جسم کے اندر ڈرل کے ساتھ سوراخ کیے گئے ہیں. یہ ایک بہت دردناک کہانی. اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج کرنے والے ایک لڑکے کے والد کو پاکستان میں پہلے اغوا کیا گیا, گرفتار نہیں اغوا کیا گیا اور ڈرل مشین سے اس کے جسم میں سوراخ کیے گئے ہیں اور کیلیں ٹھونکی گئیں. اور جب بیٹے نے ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے والد کو چھوڑا گیا. شندانہ گلزار نے یہ انکشاف کیا ہے. یہ نوجوان کون ہے, لندن میں کہاں ہوتا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ فون کے اوپر بھی بات کر لی جائے تو اس کا موقف بھی سامنے رکھیں. لیکن جس کے باپ کو ڈرل مشین سے سوراخ کر دیے گئے اس کا موقف ہم کیا لیں گے, وہ کیا بولے گا, وہ کیا کرے گا, وہ کیا کہے گا. تو یہ ظلم ہے اور بربریت ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں مانتے, اس کو ملک ماننے سے, ریاست ماننے سے انکاری ہیں, چونکہ یہاں پہ ریاست جیسی, ماں جیسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہی. منصور علی شاہ کا اہم سوال ہے اور اہم سوال یہ اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں. اب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیسز ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اگر ہم کیسز کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا, کوشچن مارک. چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے, جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ ہمیں روکنے والا کون ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ سوالات ہی اٹھا سکتے ہیں. وہ وکلا بولے نہیں, ججز کچھ کر نہیں سکے, آپ کو بندی بنا دیا گیا,
تو ایسے ہو کے عالم میں ججز سوالات ہی اٹھائیں گے اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے انصاف کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انہیں کون پوچھے گا. یہ جسٹس منصور علی شاہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اور اس کے بعد ہم ایک وائس اوور سٹوری آپ کے لیے لائیں گے. یہ جو سموگ ہے, یہ پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اس کی وجہ اور وجوہات کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.